بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ان الجواب ورد مقرونا بإذا الفجائیہ نحو ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وبحرف الناسخ اذا جئتنی اليوم فانی اکرمک۔ فرماتے ہیں اذا کے ناصب کے بارے میں دو اقوال تھے، ان میں سے دوسرا قول اذا کا ناصب اس کا جواب ہے، جواب یا جزا، جواب جزا ایک ہی بات ہے۔ تو اس قول پر اشکالات وارد ہو رہے تھے، دو اشکال کل بتا دیا، آج تیسرا اشکال بتا رہے۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ اگر آپ نے اذا کا ناصب اس کا جواب قرار دیا تو کبھی اذا کا جزا فا کے وہ اذا فجائیہ کے ساتھ مل کے آتا ہے اس کے نزدیک ہو کر، کبھی اذا کا جواب حروف ناسخ کے ساتھ مل کر آتا ہے، حروف نواسخ مثلا ان کے ساتھ آتا ہے، ان حروف مشابہ الفعل حروف ناسخ بھی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں مشکل ہوگا۔ کیوں مشکل ہوگا؟ کیونکہ اذا مفاجات کے بعد والا اور حرف ناسخ کے بعد والا اس سے پہلے میں عمل نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ جواب ان کے بعد آیا ہے، اذا کے بعد آیا ہے، اذا فجائیہ کے بعد، تو اذا فجائیہ کے بعد والا اس سے پہلے میں عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ بس یہاں پہ اذا کا جو ناصب ہے اس کے جواب قرار دینا غلط ہے۔ اور اسی طرح اذا کا جو جواب ہے صفت بھی آیا ہے، اذا کے جواب میں صفت بھی واقع ہو گیا ہے، صفت موصوف ہو کر بھی آیا ہے، تو صفت اپنے موصوف سے پہلے والے میں بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام اشکالات قول ثانی پر وارد ہوتے ہیں۔ تو قول اول پر تو کوئی اشکال نہیں تھا، صرف ایک بندے نے اشکال کیا تھا، ابو البقاء نے، وہ تو رد کیا پہلے۔ بس دو اقوال میں سے کون سا قول بہتر ہوگا؟ قول اول بہتر ہوگا، اذا کا ناصب اس کا شرط ہے۔ بس اسی قول کو مان لو، اشکالات سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے دوسرا قول مان لیا تو یہ تمام اشکالات سے روبرو ہوں گے، مشکلات میں گرفتار ہوں گے، مشکلات سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، بس قول اول کو مان لو۔ بس یہاں تک اذا کی بحث ختم ہو گئی ہے۔ یہاں اس پیراگراف کا ترجمہ کر لیں گے، اس کے بعد آگے مفردات میں سے ازما، اذن، یہ حمزہ سے مرکب ہونے والے کلمات بتا رہے ہیں، تو اذا کی بحث یہاں تک مکمل ہو جائے گی۔ پھر ازما کی بحث ہے، اذن کی بحث ہے، وہ الگ ہے۔ الثالث تیسرا اشکال، قول ثانی پر تیسرا اشکال، ان الجواب ورد مقرونا باذا الفجائیہ، بے شک اذا کا جواب نزدیک ہوتا ہے اذا مفاجات کے ساتھ، اذا فجائیہ کے ساتھ، جیسا کہ یہ ایک آیت دو تین دفعہ پہلے مثال بھی لایا تھا، ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، سورہ روم کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں دو اذا استعمال ہوا ہے۔ پہلا اذا کیا ہے؟ اذا شرطیہ ہے، دوسرا اذا مفاجات ہے۔ تو اذا دعاکم دعوتن، اذا شرط ہے، دعاکم فعل ہے، دعوتن مفعول ہے، من الارض جار مجرور متعلق دعا ہے۔ یہاں تک جملہ شرط ہو گیا۔ جملہ جزا کیا ہے؟ اذا مفاجات ہے، انتم مبتدا، تخرجون فعل و فاعل خبر ہے، یہ جملہ جزا ہے۔ تو جملہ جزا میں کیا آیا ہے؟ اذا آیا ہے، اذا مفاجات آیا ہے۔ تو یہ اذا دعاکم میں اذا ہے نا، اس کے ناصب کے بارے میں بات ہے۔ اذا دعاکم میں اذا کو کس نے نصب دیا؟ تو اس میں دو نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ شرط نے نصب دیا ہے، دعاکم نے، اذا کے فوراً بعد جو دعاکم ہے نا اس نے نصب دیا۔ تو اس قول کو مان لے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر آپ نے اذا کا ناصب اس کے جواب کو مان لیا، جزا کو مان لیا، تو اس کا ناصب کدھر آئے گا؟ تخرجون ہوگا، آخر میں جو آیا ہے اذا انتم تخرجون۔ تو تخرجون کو شروع والے اذا کے لیے ناصب نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ تخرجون اذا مفاجات کے بعد آیا ہے۔ تو اذا مفاجات کے بعد والا اذا مفاجات سے پہلے میں عمل نہیں کر سکتا ہے، یعنی تخرجون اذا مفاجات کے بعد ہے نا، یہ جا کے شروع والا جو اذا ہے اس کو کیسے نصب دے گا؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟
قول ثانی پر یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ تخرجون کو جب آپ نے عامل بنا دیا اذا کے لیے تو اذا مفاجات کے بعد والا اس سے پہلے میں عمل کرنا لازم آئے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ وبالحرف الناسخ، یہ عطف ہے اوپر عبارت پر، ان الجواب ورد مقرونا بحرف ناسخ، بے شک اذا کا جواب حرف ناسخ کے ساتھ نزدیک ہو کر آتا ہے۔ نحو اذا جئتنی اليوم فإنی اکرمک، اذا جئتنی اليوم، جب آج آپ میرے پاس آؤ گے تو فإنی اکرمک، بے شک میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اب اذا جئتنی اليوم فإنی اکرمک میں شروع میں جو اذا ہے اس اذا کا ناصب کیا ہے؟ تو جئتنی کو ناصب بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا شرط ہے، جئتنی شرط ہے، اکرم جزا ہے۔ تو قول ثانی والوں نے کس کو عامل بنایا تھا؟ قول ثانی پر اشکال ہو رہا ہے، قول ثانی نے جواب کو عامل بنایا تھا نا، اکرمو کو عامل بنایا تھا۔ اذا کا عامل اکرمو کا بنائے تو یہاں مسئلہ ہوگا، کیوں مسئلہ ہوگا؟ کیونکہ اکرمو ان کے بعد آیا ہے، ان، تو ان کے بعد والا ان سے پہلے میں عمل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مسئلہ، اکرمو کو اذا کا عامل نہیں بنا سکتے ہیں، تو قول اول مان لو، جئتنی کو بناؤ، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اشکال کہاں پیش آ رہا ہے؟ وَكُلُّ مِنْهُمَا لَا يَعْمَلُ مَا بَعْدَهُ فِي مَا قَبْلَهُ، ان دونوں میں سے ہر ایک سے مراد یعنی اذا فجائیہ اور حرف ناسخ، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعد والا پہلے میں عمل نہیں کرے گا۔ اشکال یہی ہے۔ تو قول ثانی میں جواب کو عامل بنایا تو مسئلہ پیش آئے گا، اما اگر قول اول کو مان لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَوَرَدَ أَيْضًا وَالصَّالِحُ فِيهِ لِلْعَمَلِ صِفَةً، اور نیز اذا کا جواب وارد ہوا ہے، اذا کا جواب اس طرح آیا ہے، وَالصَّالِحُ فِيهِ لِلْعَمَلِ صِفَةٌ، اور اس اذا میں عمل کرنے کی صلاحیت والی چیز صفت ہے، یعنی جواب میں ایک صفت آئی ہے، وہ صفت اس اذا میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا قول ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقور میں پھونکا جائے، یعنی سور پھونکا جائے، تو فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، اس دن، یوم عسیر، بہت سخت دن ہوگا، عسیر معنی مشکل، سخت۔ تو یہاں پہ شاید مثال اذا کے بعد جملہ شرط ہے، جملہ جزا ہے، نقرا فی الناقور، یہاں تک جملہ شرط ہے، فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ جملہ جزا ہے۔ بس عسیر صفت ہے، عسیر صفت مشبہہ ہے شریف کے وزن پر۔ تو اگر آپ نے اذا کا عامل شرط کو مان لیا، نقرہ کو مان لیا تو مسئلہ حل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے جواب کو مان لیا تو اذا کا عامل کیا ہوگا؟ عسیر ہوگا، عسیر عامل بن جائے گا، اور وہ حالانکہ عسیر پہلے میں عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ صفت ہے، صفت شبہ فعل ہے، شبہ فعل عامل کمزور ہے، ضعیف عامل ہے، اور اپنے بعد والے میں عمل کر سکتا ہے لیکن اپنے سے پہلے میں عمل نہیں کر سکتا۔ ولا تعمل الصفۃ فيما قبل الموصوف، اور صفت اپنے موصوف سے پہلے میں عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یومن عسیر، یومن موصوف ہے، عسیر صفت ہے، اور صفت یومن سے پہلے اذا میں کیسے عمل کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے، یہ عامل ضعیف ہے۔ بس یہ تمام اشکالات قول دوم پر وارد ہو چکے ہیں، قول دوم مردود ہے، بس قول اول کو مان لو۔ قول اول کیا تھا؟ اذا کا عامل اس کا شرط ہے، بس شرط کو عامل مان لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوگا۔ باقی جزا کو جب آپ نے عامل بنا دیا تو یہ تین بڑے بڑے اشکالات وارد ہو چکے ہیں، اور ان اشکالات کا جواب بھی نہیں ہے، بس مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اذا کے مکمل بحث ختم ہو چکے ہیں۔ اذا کے کتنے اقسام تھے؟ دو اقسام، اذا مفاجات اور اذا شرطیہ۔ پھر اذا شرطیہ کے اندر تین معنی بتا دیا، اذا شرط کے معنی میں، ظرف کے معنی میں، اور استقبال کے معنی میں، تینوں معنی میں ایک ساتھ آئے گا۔
پھر آخر میں ایک ایک کر کے الگ بھی کیا تھا، کبھی اذا کو شرطیت سے نکال دیا، کبھی ظرفیت سے نکال دیا، کبھی معنی استقبال سے نکال دیا۔ یہ ساری باتیں تفصیلات اذا کے بارے میں مکمل ہو چکے ہیں، اور آخری گفتگو اذا کے بارے میں اس کے ناصب کے بارے میں بحث ہو چکی تھی۔ یہ آج ختم ہو گئے ہیں۔ اذا کو نصب دینے والا عامل کیا ہے، تو اس کے بارے میں دو نظریات ہیں، مذہبان کل بتایا اور آج مکمل ہو گیا الحمدللہ، یہ بحث ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد حمزے سے مرکب ہونے والے مفردات میں سے اذما ہے۔ اذما مختصر بحث ہے، 2-3 لائن میں۔ یہ ادات شرط ہے، دو فعل کو جزم دیتا ہے، اور یہ حقیقت میں کیا چیز ہے، آیا حرف ہے یا ظرف ہے، اس میں پھر اختلاف ہو چکے ہیں۔ سوے اس کو حرف مانتے ہیں، اور مبرد اور ابن سراج اور فارسی ان کو ظرف مانتے ہیں، اور اس کا کام جزم دینا کم ہے، یعنی عمل جزم کم دیتا ہے، جزم زیادہ نہیں دیتا ہے، بس یہ کمزور عامل ہے اذما۔ تو دو فعل کو جزم دیتے ہیں لیکن جزم دینا کم ہے، اما ضرورت شعری نہیں ہے، ضرورت کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ جزم دینا اس کا اپنا کام ہے، لیکن یہ کام چور ہے، کام کم کرتا ہے، جزم کم دیتا ہے۔ بس یہ اس کی مکمل گفتگو ہے اذما کے بارے میں۔ اذما ادات شرط، اذما ادات شرط ہے، تجزم فعلین، دو فعل کو جزم دیتا ہے۔ نحو قوله، جیسا کہ شاعر صاحب کا قول ہے، وَإِنَّكَ اِذْمَا تَأْتِي مَا أَنْتَ عَامِرٌ بِهِ تُلْفِي مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيًا۔ شاعر نے ایک نقطہ بتایا ہے، ایک اخلاقی نقطہ، خصوصاً طلاب و علماء کے لیے، فرماتے ہیں وَإِنَّكَ، بے شک آپ، اِذْمَا تَأْتِي مَا أَنْتَ عَامِرٌ بِهِ، اگر آپ وہ کام انجام دے جو آپ حکم دیتے ہیں، یعنی جو آپ کہتے ہیں وہ خود اس پر عمل کرے، تو تلفی، آپ پاؤ گے، من ایاہ تأمرو، جس کو آپ حکم دیتے ہیں، آتیا، انجام دیتے ہوئے پاؤ گے۔ کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا۔ بھائی اصل بات یہ ہے، انسان جو بات کرتا ہے اس پر خود پہلے عمل کرے تو سننے والے بھی عمل کریں گے، بات یہ ہے نقطہ۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، نا قرآن کی آیت ہے، جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کا کیوں حکم دیتے؟ تو شاعر نے بھی اسی نقطے کو اٹھایا ہے کہ اگر آپ جس چیز کا حکم دینے والا ہے اس کو آپ خود انجام دیتے ہو تو آپ ان لوگوں کو پاؤ گے جو آپ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر خود آپ عمل نہیں کرتے ہیں، بس صرف زبانی دوسروں کو حکم دیتے ہیں، بھائی یہ کرو وہ کرو، یہ اچھا کام کرو وہ اچھا کام کرو، تو خود نہیں کرتے ہیں، تو سننے والے بھی کہیں گے بھائی یہ فضول باتیں کرتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے۔ اگر یہ اچھا کام ہو تو خود کرنا چاہیے پہلے۔ بات سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ دیکھو شاعر نے ایک اچھا نقطہ بتا دیا ہے آپ کو، جمعرات کی درس اخلاق کے بجائے اسی کو سمجھو، ایک درس یہی پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ وَإِنَّكَ، دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ اشعار اچھے نکات والے اس میں ہم زور لگاتے ہیں تاکہ اخلاقی نقطہ بھی ایک دو آپ کو سمجھ میں آ جائے، لیکن باقی کچھ اشعار فضول اشعار ہیں، ان کو تو ہم ترجمہ بھی نہیں کریں گے۔ تو شاعر کہہ رہے کہ وَإِنَّكَ، بے شک آپ، اِذْمَا تَأْتِي، اگر اِذْمَا شرط کے معنی ہے اگر آپ انجام دو گے، مَا أَنْتَ عَامِرٌ بِهِ، وہ چیز جس کے بارے میں آپ حکم دینے والے ہو، تو کیا ہوگا؟ جملہ جزا یہ آیا ہے، تلفی، یعنی آپ پاؤ گے، تلفی من ایاہ تأمر آتیا، جس کو آپ امر کرتے ہو وہ انجام دیتے ہوئے پاؤ گے۔ بس یہاں پہ شاید مثال اذما میں ہے، اذما ادات شرط ہے، اس نے دو فعل کو جزم دیا۔ اب دو فعل کدھر ہے؟ پہلے دو فعل ڈھونڈ لو، اس کے بعد جزم کیسے دیا، یہ بھی دقت کی باتیں ہیں۔ تو ایک فعل تأتی ہے، دوسرا فعل تلفی ہے۔ ابھی اس میں تو ظاہراً جزم نظر نہیں آ رہا ہے، جزم کیسے ہے؟ تو آپ دوبارہ صرف میر صرف کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ تأتی، عطا یاتی فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص میں آخر میں جزم کی علامت کیا ہے؟ آخری حرف علت کو ہٹانا ہوتا ہے۔ تأتی اصل میں تأتی یا کے ساتھ تھا، یا ہٹا دیا ہے، یا ہٹانا علامت جزم ہے۔
اسی طرح تلفی میں بھی ایسا ہوا ہے، تلفی میں بھی آخر میں یا حذف ہو گیا ہے، لام الفعل حذف ہونا علامت جزم ہے، کیونکہ ناقص ہے، افعال ناقص جس کے آخر میں حروف علت ہو تو اس کی جزم دینے کی شکل یہی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جزم کیسے دیا؟ تأتی، تلفی دونوں میں یا حذف ہو گیا ہے، حرف علت آخر میں لام الفعل یا ہے، یا کو حذف کیا، علامت جزم ہے۔ وَهِيَ حَرْفٌ عِنْدَ السِّبْوَيْ بِمَنزِلَةِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ، اور یہ ازماء سیبوے کے نزدیک حرف ہے، ان شرطیہ کی منزلت پر ہے، ان شرطیہ حرف ہے تو ازماء بھی حرف ہے۔ وَظَرْفٌ عِنْدَ الْمُبَرِّدِ وَابْنِ السَّرَّاج وَالْفَارْسِي، اور تین علماء نحویین کے پاس ظرف ہے ازماء، مبرد کے پاس، ابن سراج کے پاس اور فارسی کے پاس، تینوں حضرات نے ازماء کو ظرف مان لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ظرف ماننے کے بعد اس کے عامل ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ ظرف مان کر خاموش تو نہیں ہو سکتا ہے نا، ظرف کے لیے عامل چاہیے، ناصب چاہیے، تو پھر وہی اذا کی جو ناصب کی بحث ہے وہ یہاں پہ بھی آئے گا، یعنی یا اس کی شاط اس کا ناصب ماننا پڑے گا یا اس کی جزا کو ناصب ماننا پڑے گا۔ ابھی اس بات کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو زبانی بتا دیا، کیونکہ ازماء جب ظرف مان لے تو ناصب ہونا چاہیے، تو اذا کے ناصب کی طرح یہاں پہ بھی اختلاف ہوگا۔ وَعَمَلُهَا الْجَزْمُ قَلِيلٌ لَا ضَرُورَةٌ، صاحب کتاب کہہ رہے کہ ازماء جزم کا عمل کرنا کم ہے، لا ضرورتن، ضرورت نہیں ہے، ضرورت شعری نہیں ہے، یہ عمل کرنا اس کا اصلی کام ہے لیکن یہ کام زیادہ نہیں کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ خلافاً لبعضہم، اما یہ بات بعض علماء کے خلاف ہے، کیونکہ بعض علماء نے اس کے جزم کو ضرورت قرار دیا ہے، ضرورت شعری سے مربوط بنا دیا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں نہیں، اس کا اصلی کام جزم دینا ہے، اس کی ڈیوٹی جزم دینا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پر کم آتا ہے، کام کم کرنے والے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ ازماء کے بارے میں تفصیلات ختم ہو چکا۔ اب آ جاؤ اگلا کلمہ اذن ہے۔ اذن، اذن حمزے سے مرکب ہونے والے کلمات میں سے ہے، اور اذن کے لکھنے کی دو شکل ہے، ایک اذن اسی طرح لکھتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ اذن نون کے ساتھ لکھتے ہیں، اذن، ہاں اس طرح، یہ بھی وہی اذن ہے۔ اب اسی میں بات ہوگی، اذن نون کے ساتھ ہونا چاہیے، تنوین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اذن کے بارے میں 4 مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اذن کے بارے میں پہلا مسئلہ اذن کی حقیقت اور نوعیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا چیز ہے، اگر 2 کلمہ ہے، 1 کلمہ ہے، مرکب ہے، بسیط ہے، کیا ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اذن کے معنی کے بارے میں بحث کریں گے، اذن کلام عرب میں کیا معنی دیتا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کتنے معنی ہے، 2 مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ آگے آ جائے گا، مسئلہ ثالثہ فی لفظها عند الوقف علیہا، جب اذن پر آپ وقف کرتے ہیں تو اس کی تلفظ کے بارے میں بحث کریں گے کہ کس طرح وقف کرنا ہے، اذن کہہ کر نون پر ساکن دینا ہے یا اذا الف کے ساتھ وقف کرنا ہے، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ آخری مسئلہ چوتھا عمل اذن کے بارے میں، اذن کیا عمل کرے گا، تو اذن تو حروف ناصبہ ہے، فعل مضارع کو نصب دینا ہے، اما اس کی 3 شرائط کے ساتھ نصب دے گا، وہ مسئلہ رابع میں عمل اور اس کے شرائط کے بارے میں، اذن کے عمل کے بارے میں اور اس کے شرائط کے بارے میں بحث ہوگی۔ اب تو ہم مسئلہ اول اور ثانی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہتے ہیں اذن کی نوعیت اور حقیقت کیا ہے، آیا یہ حرف ہے یا اسم ہے، مرکب ہے یا بسیط ہے، اس میں مختلف اقوال ہے۔ تو پہلا اختلاف اس کے حرف اور اسم ہونے کے بارے میں ہے، تو جمہور نے حرف مان لیا اذن کو، جمہور کسے کہتے ہیں، جمہور اکثر نحویین، اکثریت کو جمہور کہتے ہیں، اکثر نحویین نے اذن کو حرف مانا ہے اور بعض علماء نے اس کو اسم مانا ہے، اور اصل میں اذن وہی اذا ہے کہتے ہیں، اذا جس کے بعد ابھی پڑھ کے آیا ہے وہی اذا سے اذن بنایا ہے، کیونکہ اذا کی شرط کو حذف کیا تو اس حذف ہونے کے بدلے میں تنوین دیا، اذن بنا دیا، یہ بعض علماء نے کہا۔ اور پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اذن مرکب
ہے اصل میں از اور ان سے مل کر بنا ہے. ایزن اصل میں از اور ان تھا، از ان تھا، پھر درمیان میں حمزہ کو حذف کر لیا، پھر ایزن ہو گیا. از اور ان سے مل کر ایزن بنا دیا. اور پھر ایزن کو آپ نے دوسرا قول ایزن بسیط سمجھا ہے. بسیط کا مطلب یعنی شروع ہی سے ایزن ہی وضع ہوا، یعنی دو کلمات سے نہیں بنایا. دوسرا قول یہ ہے کہ ایزن بسیط ہے، یعنی شروع سے جب پیدا ہو رہا تھا اسی وقت ایزن ہی پیدا ہوا، بعد میں مرکب نہیں کیا. پھر ایزن بسیط ہونے کی بنا پر دوبارہ اختلاف ہو گیا اس کے نصب کے بارے میں. ایزن نصب دیتا ہے تو خود ایزن ناصب ہے یا ایزن کے بعد ان تقدیر میں ہے. تو یہاں پہ بھی دو نظریات ہے. بعض نے خود ایزن کو ناصب بنا دیا ہے، جیسا کہ صاحب کتاب مغنی نے یہی مان لیا، ایزن خود حروف ناصبہ میں سے ہے. اما بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ایزن نصب نہیں دے گا بلکہ ایزن کے پیچھے ان تقدیم رکھا جائے گا. بس یہ تمام اختلافات ہے، قال قیل ساری باتیں ہیں. ہاں اب یہ اس کی عبارت پڑھ لیں گے. مسئلہ اولا ختم ہو گیا. ایزن کی حقیقت کے بارے میں جو اختلافات ہے وہ جھگڑے یہاں تک ختم ہوں گے. اس کے بعد ایک جھگڑے سے نکلے تو دوسرا جھگڑا شروع ہوگا، کیونکہ نحوین کے درمیان کبھی بھی اختلافات ختم نہیں ہوں گے. اسی طرح باقی علماء میں بھی اختلافات تو ہے، اختلافات سے چھٹکارا نہیں ہے. ایزن فیہا مسائل، ایزن کے بارے میں کچھ مسائل ہے، کچھ مطالب ہے. المسألۃ الاولی فی نوعہا، پہلا مسئلہ ایزن کی نوعیت اور حقیقت کے بارے میں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ قال الجمہور ہی حرف، اکثر نحویین نے کہا ایزن حرف ہے. وقیل اسم، بعض نے کہا ایزن اسم ہے. والاصل فی ایزن اکرمک اذا جئتنی اکرمک، تو یہ ایزن اکرمک اصل میں اذا جئتنی اکرمک ہے. یہ اذا شرطیہ ہے جو پرسوں ہم نے پڑھ لیا. پھر کیا ہوا؟ ایزن اکرمک کیسے بن گیا؟ تو ثم حذفت الجملۃ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اذا کے بعد جو جئتنی والا جملہ ہے نا وہ حذف ہو گیا. وعوض التنوین عنہا، اور اس حذف ہونے والے کے بدلے میں تنوین کو بدل لایا گیا ہے. وَأُزْمِرَتْ ان، اور اس کے بعد ایزن کے بعد ان کو چھپا کے رکھا تو ایزن اکرمک بن گیا. ایزن کا تنوین جملہ شرط کے بدلے میں آیا ہے، اور فعل مضارع کو کس نے نصب دیا؟ ان مقدرہ نے نصب دیا. ہاں یہ قیلہ کا قول ہو گیا. وعلی القول الاول، پہلے قول کے مطابق یعنی حرف ہونے کی بنا پر، فالصحیح انہا بسیطۃ، صاحب کتاب کہہ رہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ ایزن بسیط ہے. بسیط یعنی ایک کلمہ ہے، یہ دو سے نہیں ملا ہے. بسیط مقابل مرکب نہیں ہے، بسیط ہے، ایک ہے، جز نہیں ہے اس کا. لا مرکبۃ من از و ان، از اور ان سے مل کر نہیں بنا. وعلی البساطۃ فالصحیح انہا ناصبۃ، اور اس کے بسیط ہونے کے قول کے مطابق قول صحیح یہ ہے کہ خود ایزن ناصبہ ہے. انہا ناصبہ، بے شک ایزن خود ناصبہ ہے، وہ نصب دینے کے لیے خود وضع ہو گیا. لا ان مضمرۃ بعدہا، نہ کہ ایزن کے بعد ان چھپا ہوا ہے. یہ خود عمل نصب کرے گا اور ان چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ مسئلہ اول بھی ختم ہو گیا. اب اگلا مسئلہ شروع ہو تو پھر لمبا ہو جائے گا. اگر یہیں پہ بس کرے تو چھوٹا ہو جائے گا. کیا کریں؟ 23 منٹ ہو گیا، بس کافی ہے. وصلی اللہ علیہ